فوج ملک کی معاشی ترقی کے عمل میں بھرپور حمایت جاری رکھے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا گرین پاکستان منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں پنجاب پاکستان کا زرعی پاور ہاؤس بن گیا ہے۔ جدید زراعت میں صوبہ پنجاب اور یہاں کے کسانوں کا قائدانہ کردار قابل تحسین ہے۔ گرین کارپوریٹ منصوبے کے تحت مختصر وقت میں یہ کامیابیاں حوصلہ افزا اور ترقی کی نوید ہیں۔ پنجاب میں زراعت کو ماڈرن اور جدید بنانے کا انقلاب۔ کسانوں کو تمام زرعی سہولیات ایک چھت تلے فراہم کرنے کا منصوبہ۔ چولستان میں گرین پاکستان منصوبے کا آغاز۔ کنڈائی اور شاپو میں منصوبوں کی افتتاحی تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتے ہیں کہ زراعت کی ترقی کسان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ گرین پاکستان جدید زراعت کے فروغ کا انقلاب ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شہداء کے بچوں اور زخمی ہونے والے غازیوں کو زمین کی الاٹمنٹ کے خطوط بھی دیے۔ افغان طالبان کی ٹی ٹی پی کی حمایت کے باعث پاکستان میں حملے بڑھ گئے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں انکشاف۔ افغان طالبان کالعدم ٹی ٹی پی کو لاجسٹک اور آپریشنل جگہ اور مالی مدد فراہم کرتے رہے ہیں، جس سے گروپ کی اپنی سرگرمیوں کو برقرار رکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ ٹی ٹی پی رہنما نور ولی مسعود کے اہل خانہ کو افغان طالبان سے ہر ماہ تقریباً $43,000 ملتے ہیں۔ چین اور پاکستان کے تعلقات بھروسے اور اعتماد پر مبنی ہیں۔ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور چین بہترین ہمسایہ ممالک ہیں۔ ہمارا مقصد خطے کو ترقی کی منازل تک لے جانا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی چینی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو۔ کہتے ہیں چینی عوام سے انسیت ہے، پاک چین دوستی لازوال ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آئی ایم ایف کے مطالبے پر پی آئی اے کو جون تک پرائیویٹائز کرنے کی ہدایت۔ پی آئی اے کی معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے امریکہ کے روٹس کھولنے کے لیے سیکیورٹی آڈٹ اور امریکہ کی فیڈرل ایویشن اتھارٹی کے ساتھ مشاورت شروع کرنے کا فیصلہ۔ 4 ماہ میں ہدف مکمل کرنے کی ہدایت۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری اور پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر شعیب شاہین آپس میں لڑ پڑے۔ فواد چودھری نے شعیب شاہین کو تھپڑ مار دیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان لڑائی اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 پر ہوئی تھی۔ شعیب شاہین کو زمین پر گرنے کے باعث بازو پر چوٹ بھی آئی ہے۔ جھگڑے کے بعد فواد چودھری اڈیالہ جیل کے اندر چلے گئے۔ شعیب شاہین کو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے اندر بلا لیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 5 اکتوبر کو جلاؤ گھراؤ اور تشدد کے 3 مقدمات میں عبوری ضمانتوں کی سماعت۔ پولیس نے سلمان اکرم راجہ سمیت 7 ملزمان کو قصوروار قرار دے دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر دلائل اور تھانہ مستی گیٹ اور لاری اڈا کے مقدمات میں تفتیشی رپورٹ طلب کر لی۔ ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں 12 اپریل تک توسیع کر دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور سمیت 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ کے حالیہ دورہ امریکہ کے حوالے سے بھی بات چیت۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ دہشت گردی عالمی مسئلہ ہے، نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ سیکیورٹی اداروں کی استعداد کار بڑھانے میں امریکی تعاون اہمیت کا حامل ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما شاہی سید سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شہر میں ڈمپرز اور ٹینکرز سے ہونے والی اموات پر اظہار تشویش۔ ڈمپرز ٹینکرز کے فٹنس سرٹیفکیٹ، روٹ پرمٹ کی چیکنگ لازمی ہونی چاہیے۔ ڈمپرز ٹینکرز کی خدمات سے انکار ممکن نہیں، سب کو قانون کے تحت کام کرنا ہوگا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں اتفاق۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا کہنا تھا ڈمپرز ٹینکرز کو مقررہ وقت پر ہی شاہراہوں پر آنے کی اجازت یقینی بنانا ہوگی۔ شہر میں بلا تفریق تجاوزات کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ کراچی پاکستان کا ماڈرن ترین شہر بننے جا رہا ہے۔ تمام ترقیاتی منصوبے تیزی سے چل رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں انفلوئنزا بیماری پاکستان سمیت دنیا بھر میں پھیل رہی ہے۔ شہری ماسک پہنیں اور ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں۔ کسی بھی حادثے کی صورت میں شہری پرائیویٹ اسپتال سے علاج کرا سکتے ہیں۔
علاج کا خرچہ سندھ حکومت اٹھائے گی۔ کابینہ نے یونیورسٹیز بل پر گورنر سندھ کے اعتراضات کو مسترد کر دیا۔ بل دوبارہ سندھ اسمبلی میں بھیج دیا گیا۔ فلسطین پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اہل غزہ یکجہتی کانفرنس سے خطاب کہتے ہیں 20% امریکی حماس کے حامی ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ دنیا کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں، فلسطین فلسطینیوں کا ہے۔ اسرائیل فلسطین میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ اسرائیل کے حق میں ویٹو سے جمہوریت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ امریکہ ہمیں جمہوریت نہ سکھائے۔ عالمی سطح پر مودی سرکار کی بے عزتی، مودی ٹرمپ ملاقات کے دوران بھارت کی جنگ ہنسائی۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں مودی کی نااہلی واضح نظر آئی۔ مودی کو بات واضح کرنے کے لیے پرچیوں کا سہارا لینا پڑا۔ مودی کی پرچیاں نکال کر پڑھنے پر میڈیا نمائندے ہنستے رہے۔ آئی ایم ایف کے تکنیکی ماہرین کا دورہ پاکستان مکمل۔ آئی ایم ایف کا وفد مارچ کے آخری ہفتے میں پاکستان آئے گا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کے ماہرین گورننس پر سفارشات مرتب کر کے لائیں گے۔ آئی ایم ایف وفد نے انتظامی امور میں شفافیت کے لیے ڈیٹا مرتب کیا۔ پاکستانی حکام نے آئی ایم ایف وفد کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ وفد کو عدالتوں میں کیسز کی سماعت کے طریقہ کار پر بریفنگ دی گئی۔ دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے اقدامات پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن خیر آباد میں پولیس اہلکار قتل۔ مقتول اہلکار کی شناخت 40 سالہ عمران کے نام سے ہوئی۔ یونیفارم میں ملبوس عمران نے فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہونے کے بعد اسپتال جاتے ہوئے دم توڑا۔ محکمہ اوقاف نے 12 ملازمین کو معطل کر دیا۔ مزار پر آئے ہوئے زائرین سے لوٹ مار کی ویڈیو میں نظر آنے والے 12 ملازمین کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ سیکرٹری اوقاف سندھ کا کہنا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر زائرین نذرانہ صرف نذرانہ باکس میں ڈالے۔ زائرین کے ساتھ تعاون نہ کرنے اور غفلت برتنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ قاضی احمد میں آمری روڈ پر زائرین کی وین کو حادثہ، 6 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ پولیس کے مطابق جاں بحق اور زخمیوں کو تحصیل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق اور زخمی افراد وین کے ذریعے سیون شریف کورس میں جا رہے تھے۔ کراچی کے علاقے عزیز آباد بلاک 2 میں گیزر پھٹنے سے دھماکہ، گھر میں موجود خواتین سمیت 4 افراد زخمی، گھر مکمل طور پر تباہ، دیواریں ٹوٹ گئیں، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایف آئی اے کا غیر قانونی برطانوی سمز کے خلاف کریک ڈاؤن، 44 افراد گرفتار۔ غیر قانونی بین الاقوامی سمز پاکستان میں بڑے پیمانے پر بچوں کی پورنوگرافی، اغوا برائے تاوان اور آن لائن مالیاتی فراڈ سمیت سنگین جرائم کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ سمز کی خرید و فروخت میں ملوث افراد سے مجموعی طور پر برطانیہ کی 8,363 سمز برآمد کی گئی ہیں۔ ملک بھر میں 21 مقدمات درج۔ مختلف شہروں میں منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف اے این ایف کا کریک ڈاؤن، 9 ملزم گرفتار، 79 لاکھ روپے سے زائد کی منشیات برآمد۔ کارروائیاں راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ، اسلام آباد اور پشاور میں کی گئیں۔ کراچی کے علاقے سائٹ سپر ہائی وے پولیس کی ہائی کورٹ سوسائٹی کے قریب کارروائی، اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں ملوث ملزم گرفتار، غیر قانونی اسلحہ اور نقدی رقم برآمد، سندھ اسلحہ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ کراچی کے علاقے خواجہ اجمیر نگری میں پولیس کا موٹر سائیکل لفٹر گینگ سے مبینہ مقابلہ، زخمی سمیت 2 ملزم گرفتار، ملزم نعمان عرف نومی اور فہد احمد عرف موٹا کے قبضے سے 4 موبائل فون اور ایک چھینی ہوئی موٹر سائیکل اور پستول برآمد ہوئی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس سے اغوا کے بعد قتل ہونے والے مصطفیٰ عامر کے کیس میں سنسنی خیز انکشافات، لڑکی کا معاملہ قتل کی وجہ بنا، گرفتار ملزم ارمغان اور شیراز نے سچ اگل دیا۔ تفتیش کاروں کے مطابق ارمغان نے مصطفیٰ کو بہانے سے گھر بلوایا، لوہے کی راڈ سے 3 گھنٹے تشدد کرتا رہا، نیند بے ہوش کرنے کے بعد مصطفیٰ کے منہ پر ٹیپ لگائی، گاڑی کی ڈگی میں چھپا کر کماڑی اور
ہمدرد چوکی کے راستے ہب پہنچے، پہاڑی علاقے میں گاڑی روک کر ارمغان نے پیٹرول چھڑکا اور آگ لگا دی۔ کراچی کے علاقے عزیز آباد بلاک 2 میں پولیس کا سرچ آپریشن، گھر گھر تلاشی اور ہوٹلوں پر بیٹھے افراد کی چیکنگ۔ تلاش ایپ کے ذریعے مشتبہ افراد کا ڈیٹا چیک کیا گیا، متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کیا گیا۔ پوچھ گچھ جاری، پولیس حکام کے مطابق آپریشن جرائم پیشہ افراد کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ راولپنڈی میں فوڈ اتھارٹی کا گٹکے کے خلاف کریک ڈاؤن، گنج منڈی میں موجود 2 تاجروں کے خلاف کارروائی، بھاری تعداد میں گٹکا برآمد، 8000 ساشے تلف۔ سندھ ہائی کورٹ میں گریڈ 5 سے گریڈ 15 تک سرکاری ملازمتوں کا معاملہ، مختار احمد اور راشد جتیال سمیت 20 شہریوں کی سرکاری ملازمین نہ دینے کے خلاف درخواست۔ سندھ حکومت، سیبا ٹیسٹنگ سروس اور 17 سرکاری محکموں کو نوٹسز جاری، 27 مئی کو جواب طلب۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کل سے کمی کا امکان، نئی قیمتیں 16 فروری سے آئندہ 15 دنوں کے لیے نافذ العمل ہوں گی۔ متعلقہ حکام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فی لیٹر 2 روپے 49 پیسے سے لے کر 9 روپے 11 پیسے تک کی کمی ہو سکتی ہے۔ پاک فضائیہ کا دستہ ایکسرسائز اسپیئرز آف وکٹری 2025 میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گیا۔ اسپیئرز آف وکٹری مشق کنگ عبدالعزیز ایئر بیس سعودی عرب میں منعقد ہوئی۔ مشق میں سعودی عرب، پاکستان، بحرین، فرانس، یونان، قطر، متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور امریکی فضائیہ نے حصہ لیا۔ مشق کے دوران JF-17 تھنڈر نے اپنی غیر معمولی آپریشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ سندھ حکومت کا حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر تعطیل کا اعلان۔ سندھ بھر میں 19 فروری بروز بدھ کو عام تعطیل ہوگی۔ تمام سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کراچی میں سالانہ تبلیغی اجتماع، لاکھوں افراد روحانی اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے جمع۔ 3 روزہ اجتماع میں شرکت کے لیے ملک بھر سے عقیدت مندوں کے قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، شرکاء کے لیے قیام، طعام اور دیگر سہولیات کا بھی انتظام۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو ہرا کر 3 ملکی ون ڈے سیریز جیت لی۔ فائنل میں پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں نیوزی لینڈ نے 243 رنز کا آسان ہدف 28 گیندوں قبل حاصل کر لیا۔ ڈیرل مچل کی شاندار بیٹنگ، 57 رنز کی اننگز کھیلی۔ ٹام لیتھم بھی فارم میں آ گئے، 56 رنز بنائے۔ ڈیون کانوے نے 48، کین ولیمسن نے 34 رنز کی اننگز کھیلی۔ پاکستان کی جانب سے نسیم شاہ نے 2، شاہین آفریدی، سلمان علی آغا اور ابرار احمد نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ اور کراچی میں صبح سویرے مطلع جزوی ابر آلود، موسم خوشگوار، شہر میں مغربی سمت سے 9 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلنے لگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت ہلکی دھند کے ساتھ خنکی محسوس کی جا رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران دن کے اوقات میں تیز دھوپ کے ساتھ رات میں موسم خشک رہے گا۔